والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی.
عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دو بڑی عظیم شخصیات اور اللہ کے دو برگزیدہ بندے جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان کی عظمت اور تعارف کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ ایک بڑی معروف شخصیت ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور دوسری ہیں حضرت ذوالقرنین، اور ان کا ذکر یکے بعد دیگرے ہے، قرآن میں ایک ساتھ ہے۔ سورۃ الکہف میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اور حضرت خضر کا وہ شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 82 تک وہ مسلسل چلتا ہے، اور آیت نمبر 83 سے آگے یہ حضرت ذوالقرنین کے حوالہ سے اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور آگے آیت نمبر 100 تک یہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے، یعنی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 100 تک یہ 40 آیات ہیں جو ان شخصیات کے بارے میں جن کا تذکرہ ہے۔ چونکہ اگر ان ایک ایک آیت پہ بھی باس بندہ کرے تو ساری آیات کو پڑھ کے اگر سناؤں یا ترجمہ کروں وہ تو ایک مشکل ہے۔ میں چند چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے یا مفسرین نے اور اصحاب رسول سے جو چیزیں مروی ہیں وہ میں آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کروں گا۔ یہ حضرت خضر بھی ہے اور خاضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، تین طرح اس کو پڑھا گیا، لیکن ہمارے مشہور خضر ہے۔ خضر، خضر اور خضر، عربی ادب میں یہ تین طرح تلفظ اس کا موجود ہے۔ مشہور خضر ہے لیکن ان کا اصل نام خضر نہیں ہے۔ خضر کا معنی ہوتا ہے سبزہ، سبز رنگ کو خضر کہتے ہیں، تو ان کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے ان کے ارد گرد سبزہ اگاتا تھا، جس زمین پہ قدم رکھتے تھے وہاں پہ سبزہ اگتا تھا، اس لیے یہ خضر کے نام سے ان کو جانا گیا ہے، ان کا نام خضر مشہور ہے۔ اور آج بھی علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت خضر کی زیارت ہو جائے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے قدموں کو دیکھیں، اگر ان کے جہاں قدم لگیں وہ زمین سبز ہو جائے تو سمجھو یہ حضرت خضر علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ان کا نام جو ہے نا بلیہ بن ملکان ہے، بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام کا۔ قرآن نے نام نہیں ان کا لیا، قرآن نے کہا ہے عبدا من عبادنا، لیکن اس کی تشریح حضور نے جب فرمائی تو بخاری شریف کے اندر یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے، سرکار نے ان کا خضر ہی نام ذکر فرمایا جس سے وہ معروف ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان کا نام ذکر کیا کہ یہاں جو آیت میں
حضرت موسیٰ جسے ملنے گئے تھے وہ حضرت خضر ہیں۔ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، اور امام بخاری نے جہاں علم کا باب ذکر کیا ہے، کتاب العلم، وہاں انہوں نے باقاعدہ ایک باب بنایا ہے کہ علم کی طلب میں نکلنا، جیسا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تھے، تو علم کے طلب کے لیے نکلنا یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، بہت ہی اعلیٰ کام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو کر، ایک اللہ کے جلیل القدر نبی ہو کر، رسول ہو کر، صاحب کتاب نبی ہو کر، وہ ایک اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس گئے تاکہ میں بھی کچھ علم حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کا تو نام قرآن میں موجود ہے۔ اصل بات اس طرح ہوئی، امام بخاری نے جس کا جو ذکر کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حضرت ابی ابن کعب سے یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ جی کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہے؟ کسی کو آپ جانتے ہیں کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرے علم میں مجھ سے زیادہ علم والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فوراً وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ تم سے بھی ایک علم والا ہے۔ تو یہاں حدیث میں آتا ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات تو صحیح کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور اللہ سے جو کلام کر رہا ہے، جس سے اللہ کلام کر رہا ہے، اس سے صاحب علم کون ہو سکتا ہے؟ شریعت میں تو حضرت موسیٰ سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہ تھا، لیکن اللہ پاک نے اس لیے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تم نے اپنے آپ کو سب سے عالم کیوں کہا؟ عاجزی اور انکساری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کہتے کہ اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ تم سے بھی ایک زیادہ علم والا موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسد نہیں کیا کہ یا اللہ وہ کون آ گیا جو مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے، نہیں، بلکہ عرض کی یا اللہ مجھے بھی اس کی ملاقات کا شرف عطا فرما، میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، قرآن نے کہا مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ ہمارا ایک بندہ رہتا ہے، جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اب دو دریا کہاں ملتے ہیں؟ روم اور فارس، علماء نے لکھا یہ دو دریا ایک جگہ ملتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ رہتا ہے، تم سے اس کی ملاقات ہوگی۔ یا اللہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا مچھلی ڈبے میں ڈال لو، جہاں پر مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تم بھی پیچھے چلے جانا، وہاں تمہیں خضر مل جائے گا۔ کیوں جی؟ خضر کی نشانی کیا ہے؟ وہاں پہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، تو وہاں سمجھنا ہمارا بندہ ہے، اس سے ملاقات کر لینا اور اس سے علم لینا ہے تو لے لینا۔ ملاقات کا اللہ نے بتا دیا۔ تو حضرت موسیٰ کی یہ بات اللہ نے قرآن میں جو آیت نمبر 60 سورہ کہف میں بیان کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور کہا کہ ہم دونوں چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہنچیں، یا لمبا عرصہ گزر جائے، خضر ملے گا تو واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا چاہے سالوں سال لگ جائیں، میں خضر کو ملنے نکلا ہوں، اب خضر سے مل کے واپس آؤں گا۔
اوامدیا حقوبہ، جتنا بھی لمبا عرصہ گزر جائے، اگر کسی اللہ والے سے ملنے جانا بے فائدہ ہوتا تو کلیم اللہ خضر سے ملنے نہ جاتے۔ کیوں جی؟ تو پھر گھر بیٹھے ہی توحید مل جاتی، گھر بیٹھے ہی علم مل جاتا۔ حضرت موسیٰ حالانکہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے، صاحب شریعت ہیں، کتاب بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، اللہ سے کلام بھی ہے، وحی بھی اتر رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام گئے تاکہ عام بندوں کے لیے سنت بن جائے۔ جہاں کوئی اللہ والا ہو نا، اس کے پاس علم اور معرفت لینے کے لیے جانا چاہیے، اس سے معرفت لینے کے لیے جانا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف دم کرانے جاتے ہیں، بلکہ اصل اللہ والوں کے پاس اللہ کی محبت لینے جانا چاہیے، کوئی علم کا فیض لینے کے لیے جانا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب چلے، لمبا سفر کیا، بہت لمبا سفر کیا، تو ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے۔ وہ جو مچھلی تھی وہ ڈبے سے نکلی، جب مجمع البحرین پہ پہنچے تو وہ مچھلی ڈبے سے نکلی اور اس نے دریا کے اندر جناب سرنگ بنائی اور دریا میں داخل ہو، مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ تو وہ جو خادم تھے انہیں یاد نہ رہا بتانا کہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا کہ وہ ناشتہ ہمارا کدھر ہے، ہمیں بڑی بھوک لگی ہے اور تکلیف مشقت برداشت کی ہے، تھکاوٹ ہے، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے نا تو مجھے مچھلی بھول گئی ہے، وہ نکل کر مچھلی پانی میں داخل ہو گئی تھی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، وہ عجیب طریقے سے پانی میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضرت موسیٰ بولے، کہنے لگے ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتے واپس گئے جہاں سے مچھلی پانی میں گئی تھی، اس کے پیچھے پیچھے اسی راستے میں اندر گئے۔ ایک جزیرہ تھا، وہاں پہ ایک اللہ کا بندہ چادر لے کے لیٹا ہوا۔ اگر تو یہ قصہ کہانی میں کسی کچی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کہانیوں والی سے، تو پھر چپ رہیں، اور اگر یہ قرآن کی آیات بینات ہیں تو پھر بولنا پڑے گا۔ آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے آج۔ اب وہاں پہنچے نا تو اس کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر ضیاء القرآن میں کہ سفید چادر لے کے حضرت خضر لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جا کر حضرت موسیٰ نے کہا السلام علیکم، سلام کہا۔ انہوں نے چہرے کو نکالا چادر سے باہر، چہرہ نکالا اور کہنے لگے وعلیک السلام، تم پر بھی سلام ہو۔ یہ سلام کہاں سے آ گیا؟ تمہیں سلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل، وہ جو موسیٰ رسول ہیں بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا اچھا آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا؟ کہا جس نے بھیجا ہے، جس نے آپ کو میرا پتہ بتایا ہے نا، اس نے مجھے آپ کا بتا دیا ہے کہ ہمارا بندہ آنے والا ہے، موسیٰ آنے والے ہیں۔ دو بندوں کی ملاقات، اللہ کے محبوب بندوں کی ملاقات ہے، دونوں ہی علم کے بادشاہ ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس علم نہیں تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے حضرت خضر نے کیا کہا تھا۔ جب سلام دعا ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ جی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے نا، جو اللہ نے آپ کو ہدایت اور رشد اور علم اور تعلیم کے اللہ نے خزانے دیے ہیں، آپ مجھے بھی کچھ اس میں سے دیں۔ کیوں جی؟ اچھا یہاں ایک بات بڑی ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اللہ فرماتا ہے ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔
عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ یہ خضر کا علم ہے۔ پھر آگے جو راز حضرت خضر نے بتائے نا چھپے ہوئے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حضرت خضر کو کتنے خزانوں سے نوازا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اگر خضر کا علم یہ ہے تو نبیوں کے سردار کا علم کیا ہوگا۔ تم علم رسول پہ باز کرتے ہو کہ حضور کے پاس یہ علم تھا، یہ نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، قرآن دعوت دے رہا ہے، حضرت خضر کا علم یہ ہے کہ چھپی ہوئی زمین کے اندر چیزیں، مستقبل کے حالات، سب کچھ بتا دیا۔ رب قرآن میں یہ بیان کر کے بتا رہا ہے، یہ تو خضر ہے جس کے قدموں کی خاک سے کئی خضر بنتے ہیں۔ کیوں جی؟ جس کے قدموں کی خاک سے ولایت اور جناب قطبیت اور سارا کچھ ملتا ہے، اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے اس کا تعارف کروایا کہ اسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی ہوئی تھی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت دی تھی اور علم دیا تھا۔ جسے اللہ رحمت دے اسے موسیٰ ملنے جا رہے ہیں، اور اس کا علم قرآن بیان کرتا ہے، تو جو ہوئی رحمت للعالمین۔ حضرت خضر کو تو اللہ نے رحمت دی، لیکن حضور رحمت للعالمین ہے، بلکہ حضرت خضر کو بھی جو ملا ہے میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ملا۔ جس کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، تو اللہ کا ایک بندہ وہاں پہ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے علم لدنی دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں کہ جو آپ کو رشد دی گئی ہے اس میں سے آپ مجھے بھی عطا فرمائیں؟ جو آپ کو فیضان علم دیا گیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دیں۔ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو حضرت خضر کو پتا تھا کہ یہ رسول ہیں اور یہ کلیم اللہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، شریعت ان کی ہے، ان کی کو اللہ نے شریعت کا علم سب سے زیادہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور چل تو پڑے لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، انہوں نے کہا میں نے وہ کام کرنے ہیں، وہ افعال مجھ سے سرزد ہوں گے جو ظاہری شریعت سے ٹکراتے ہوں گے، تو آپ پھر وہاں بول پڑیں گے تو ہمارا نبھا نہیں ہوگا، آپ کا میرا اکٹھے رہنا یہ مشکل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ستاجدونی انشاءاللہ صابر، آپ دیکھیں کہ میں صبر کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ صبر کیسے کریں گے، کیونکہ آپ کو اس علم شریعت کا پتہ ہے۔ اور پھر جب انہوں نے کہا نا کہ نہیں جی میں آپ کی بات مانوں گا اور میں صبر کروں گا، چپ رہوں گا، پھر وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ اچھا جب کشتی میں بیٹھے تو وہاں پر یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ آپ کو وہ علم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے علم تھے، نہیں، حضرت خضر نے کہا اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، اور مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ میرا علم اور نوعیت کا ہے، آپ کا علم اور نوعیت کا ہے، یعنی کسی کو کسی حوالے سے علم زیادہ دیا، کسی کو کسی علم حوالے سے علم زیادہ دیا، لیکن سارے علم اکٹھے کر کے مصطفیٰ کے سینے میں اللہ نے ڈال دیا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں حضرت خضر کو حضرت موسیٰ سے جزوی طور پر ایک علم سے حضرت خضر کو فضیلت حاصل تھی،
ایک جز کے اعتبار سے، ورنہ مطلقاً فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، وہ افضل تھے، حضرت موسیٰ افضل تھے، لیکن ایک خاص علم جو تھا، علم لدنی، اس میں حضرت خضر کو فضیلت حاصل تھی۔ وہ لینے کے لیے وہاں گئے تو جب کشتی میں بیٹھے نا تو ایک چڑیا آئی، اس نے ایک چونچ ماری پانی میں، ایک چونچ ماری، تو حضرت خضر نے جو بات کی وہ سنیے گا، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو چڑیا نے چونچ ماری ہے نا ایک سمندر میں، جتنا اس کے اندر پانی کا قطرہ آیا ہے نا، تمہارا اور میرا دونوں علم اکٹھے ہو کے بھی رب کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ تم نبی کے علم کو اللہ اس کے برابر کر دیتے ہو، نہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا علم جو ہے، سرکار کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں، جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حضور کا علم اتنا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ برابری ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ایک فرق ہے کہ جس طرح اللہ کے سامنے حضور کا علم قطرہ بھی نہیں، اسی طرح ساری مخلوق کا علم میرے نبی کے علم کے سامنے سمندروں میں جس طرح قطرہ ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں ہے۔ نہ حضور کا علم اللہ کے برابر ہے، لیکن مخلوق کا علم بھی حضور کے برابر نہیں ہے۔ ساری مخلوق کا علم ایک طرف ہو، حضور کا علم ایک پلڑے میں ہو، تو سرکار کے علم کو اللہ نے زیادہ مقام عطا فرمایا، حضور کا علم سب سے زیادہ۔ اچھا، حضرت موسیٰ نے کہا ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ادھر مانگ کر کہا میرا سینہ کھول دے، مصطفیٰ بھی بولے نہیں، ابھی بولے نہیں، رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ موسیٰ تو مانگ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول، حضور کو رب کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ تیرے سینہ کے اندر ہم نے علم کے سمندر اڈیل دیے۔ حضور کا سینہ مبارک اتنا وسیع ہے کہ ساری مخلوق کا علم اللہ نے حضور کے سینے میں ڈال دیا۔ اسی لیے حضور کو نہ پڑھنے کی ضرورت تھی نہ لکھنے کی ضرورت تھی۔ میں پڑھ رہا ہوں نا، میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے کا محتاج ہوں، یہ میں نے سامنے جو کتابیں ہیں میں ان سے دیکھ رہا ہوں، رہنمائی لے رہا ہوں، یہ میرے سامنے کہ قرآن ہے، میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کاپی پہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث بخاری کی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن حضور نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ لوگ یہ سمجھے کہ پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا، نہیں، پڑھنا بھی آتا تھا لکھنا بھی آتا تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کی ضرورت اسے ہے جو بندوں سے علم حاصل کرے، جس کے سینے میں رب نے علم کے سمندر ڈالے ہیں، اسے نہ پڑھنے کی ضرورت نہ لکھنے کی ضرورت۔ چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، بچے قرآن یاد کرتے ہیں نا زبانی، حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ قرآن زبانی اور بڑی تکلیف میں بڑی مشقت میں زور زور سے زبان ہلاتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، تو پھر یاد ہوتا ہے۔ جب جبریل قرآن لے کے آتے تو حضور نے ہونٹ ہلائے، تو رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سونیا زبان نہ ہلاویں۔ قرآن میں ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب زبان نہ ہلائیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، محبوب تجھے نہ زبان ہلانے کی ضرورت نہ مشقت میں پڑھنے کی ضرورت، جبریل پڑھے تو چپ کر کے بیٹھا رہے، تیرے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، اس کی وضاحت دینا بھی ہمارا کام ہے۔
فرمایا ہم خود اس کو جمع کر دیں گے آپ کے سینہ میں۔ سارے حافظ یاد کرتے ہیں، سرکار کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی، جبریل پڑھ کے جاتے تو حضور کی زبان پہ خود ہی قرآن جاری ہو جاتا تھا۔ یہ علم کے خزانے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا علم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ بڑا بلند علم ہے حضرت خضر کا، اللہ جس کی شان بیان کر رہا ہے، جس کی تعریف اللہ فرما رہا ہے، لیکن حضرت خضر کہتے ہیں ہمارا علم اللہ کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ دیا اس نے ہے، جس کو جو علم ملا ہے اللہ نے عطا فرمایا نا۔ اللہ کریم نے علم کے خزانے جس کو دیے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، تو حضرت خضر اور موسیٰ کا علم بھی اللہ کی عطا کے اوپر منحصر تھا، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو جب وہ چلے تو جس کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے جب کرایہ دینے لگے نا، تو کشتی والوں نے کہا کہ حضور جانے دیں، آپ نیک لوگ ہیں، کرایہ نہ لیں، دیں نہ کرایہ، آپ ویسے ہی سفر کر لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہا جی آپ ایک اتنی بڑی ہستی ہیں، وہ پہچانتے تھے آپ کو، کہ ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کرایہ نہیں لیا۔ جب کنارے پہ پہنچے تو خضر علیہ السلام نے ماری کوئی شے، کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جناب اس کشتی کو توڑ دیا۔ جب توڑا تو حضرت موسیٰ بولے، حضرت موسیٰ نے کہا خرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا نمرا۔ ہونا کیا بابا جی جان دیو، آپ نے یہ پھٹا اس لیے توڑا ہے کہ جو بیٹھے کشتی پانی میں ڈوب جائے، انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، آپ ان کو بدلہ یہ دے رہے ہیں کشتی توڑنے کا۔ تو حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ انہوں نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا، آپ نے بولنا ہی ہے، آپ بولنے سے نہیں باز آئیں گے، میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ آپ کا اور میرا گزارا نہیں ہوگا، آپ نے بولنا ہے اور ہمارا سفر نہیں چل سکنا۔ انہوں نے کہا اچھا یار یاد آ گیا، میں لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری یسرا، آپ مہربانی کریں مجھے جھڑکے نہ، گرفت نہ فرمائیں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آپ ایک موقع اور دے دیں، ایک موقع اور دے دیں، اب میں نہیں بولوں گا۔ چلو جی آگے چل پڑے۔ تو آگے جب پہنچے نا تو ایک غلام، ایک بچہ لڑکا، لاقیہ غلام، دونوں کو ایک لڑکا ملا، جوان تھا، بعض نے کہا وہ چھوٹا تھا، اس میں آگے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا، اس بچے کو، اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، انہوں نے کہا کہ کشتی توڑی اور بندہ ہی ریڑ دیتا ہے، کیوں جی؟ پہلے تو کشتی توڑی تھی، اب آپ نے ایک بندہ یا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بے گناہ بندہ قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر نے کہا میں آکھیا سی نا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا اور میرا گزارا نہیں ہوگا، آپ نے بولنا ہے اور ہماری جدائی ہو جانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اب ایک دفعہ موقع اور دے دیں، اب اگر میں کچھ پوچھوں گا نا تو آپ بالکل مجھے ساتھ نہ لے کے جائیے، اب اگر میں اور بولا تو آپ مجھے یہاں پر چھوڑ جانا، پھر اس کے بعد موقع نہیں دینا، ایک موقع اور دے دیں۔ اب کیا ہوا، وہاں سے چل پڑے، ایک بستی آئی، انطاکیہ اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے۔ اس بستی میں گئے تو اب بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، ان سے کہا جی ہم مہمان ہیں ہمیں کھانا دیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، کیوں جی، مہمان آ جائے تو ان کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھانے کا ہمارے ہاں رواج نہیں، ہمارے ہاں رواج ہے ابھی مہمان اپنا کھانا آپ لے کے آتا ہے، ہم مہمان کو کھلانے کے قائل ہی نہیں۔ اب انہوں نے یہ ایک زیادتی کی، مہمان کو کھانا کھلانا ضروری ہوتا ہے، لازم ہے، ضیافت کرنے کا حکم ہے قرآن و سنت میں۔ تو جب کھانا نہ کھلایا، وہاں ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے والی تھی، حضرت خضر نے ایسے ہی اشارہ کیا،
اشارہ کیا، یہ نہیں کہ کوئی گارا بنایا اور انہوں نے پھر اینٹیں لگائیں، دیہڑی لگائی، نہیں، اشارہ صرف کیا۔ تم کہتے ہو بابے شے ہی کوئی نہیں، اگر بنی اسرائیل کا بابا اتنی شان والا ہے، مصطفیٰ کی امت کا ولی کتنی شان والا ہوگا۔ اشارہ کیا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے یہ جو دیوار بنائی ہے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو کوئی اس سے معاوضہ بھی لے سکتے تھے۔ بنانے سے پہلے ان کو کہتے جی کھانا دیں تو ہم آپ کی دیوار بنا دیتے ہیں۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا لو جناب اب ہماری اور آپ کی جدائی ہے۔ یہاں جب حضور نے بیان کرتے ہوئے فرمایا نا، حضور نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم فرمائے، اگر تھوڑا سا رک جاتے نا تو کئی اور بھی راز کی باتیں حضرت خضر بتا دیتے، اگر تھوڑا سا اور حضرت موسیٰ رک جاتے، لیکن وہ چونکہ نبی تھے، صاحب کتاب تھے اور بڑے جلالی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے نبی تھے، وہ تو رب کے سامنے نہیں بول پڑے تھے۔ وہ 70 بندے لے کر گئے نا، کہ اپنے نمائندے بنائے بنی اسرائیل نے، وہ 70 لے کے گئے، رب سے کلام ہوا، انہوں نے سنا کلام، وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا یہ اللہ بول رہا ہے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ بجلی آئی اور 70 کے 70 ہی مر گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بغیر زندہ کیتے ہو میں نہیں واپس جانا، میں لے کے آیا ہوں اور تو نے مار دیے ہیں، اب وہ میرے کھاتے پڑ جائیں گے بنی اسرائیل والے کہ موسیٰ ہمارے 70 بندے دو، میں بیٹھا ہوں زندہ کر تو لے کے جاؤں گا۔ رب نے پھر انہیں زندہ کر دیا، بڑے جلالی، اور اسی لیے انہوں نے 6ویں آسمان پہ شب معراج جب حضور آ رہے تھے تو موسیٰ نے کہا تھا حضور واپس جائیں 50 نمازیں زیادہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پہ بھی بڑا احسان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے 50 نمازوں کو 45 معاف کروائیں اور 5 نمازیں رہ گئیں، بلکہ حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا حضور ایک بار پھر جائیں، ایک چکر اور لگائیں، یہ معاملہ بالکل ہی کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے کہ اللہ نے 45 چھوڑی ہیں، میرے امتی 5 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ شریعت کے اوپر بڑے ہی، آپ کو اللہ نے علم دیا تھا، کتاب دی تھی اور بڑے سخت تھے شریعت کے معاملات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا بولے، ہر جگہ بولے، تو انہوں نے کہا جی اب ہماری کیا ہے جدائی ہے، اب ہم کٹھے نہیں جا سکتے، لیکن جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں ان کا راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں نے توڑی ہے نا، ظلم نہیں کیا، میں نے کشتی اس لیے توڑی ہے کہ اس دریا کے اس طرف ایک ظالم حکمران تھا۔ کون تھا بولیں؟ کون سا حکمران؟ بولیں کون سا؟ جو لوگوں کی چیزیں غصب کرے، چھین لے، وہ ظالم حکمران ہوتا ہے، اور جو غریب عوام کو کچھ دے وہ عادل حکمران ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کشتیاں پکڑتا ہے، میں نے جو صحیح کشتی تھی وہ پکڑ لیتا تھا، تو میں نے اس لیے عیب دار کر دیا۔ وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ بادشاہ ہر کشتی چھین لیتا تھا، میں نے کشتی توڑ دی تاکہ یہ کشتی بچ جائے۔ میں نے ان سے ظلم نہیں کیا، میں نے ان کی کشتی بچائی ہے، میں نے کشتی بچائی ہے۔ کبھی کبھی زخم بھی لگتا ہے تو بندے کو بچانے کے لیے لگتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے تو بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کشتی اس لیے توڑی ہے کہ ان کی کشتی محفوظ رہے اور ظالم بادشاہ اس کو چھین نہ لے، یہ اس میں راز تھا۔ اور اگلی بات انہوں نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، یہ چور ڈاکو تھا، نکما تھا۔ اگر جن مفسرین نے لکھا کہ وہ جوان تھا تو وہ کہتے ہیں وہ ڈاکے مارتا تھا،
بندے قتل کرتا تھا، اس لیے حضرت خضر نے اس کو مار دیا کہ یہ چند دنوں کے بعد اگر یہ نہ مارا جاتا تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ فرمایا میں نے اس لیے اس کو قتل کیا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں انہیں بہتر اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں لکھا وہ جو جن ماں باپ کا بیٹا قتل کیا تھا حضرت خضر نے، اللہ نے اس کے بعد انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ کیوں جی؟ اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اگر نیک ہو تو اللہ کی نعمت ہے۔ صرف بیٹا نہ مانگا کریں، نیک اولاد مانگا کریں۔ ربی حبلی من الصالحین ذریۃ طیبہ، یا اللہ پاک اولاد دے، نیک اولاد دے۔ کبھی بیٹی بھی اگر جملہ سنیں تو پھر سبحان اللہ لازم ہے، کبھی بیٹی بھی اگر مریم ہو تو ماں باپ کے لیے راحت کا باعث بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ بیٹی دی اللہ نے ان کو، اور اس بیٹی کا نکاح ایک اللہ کے نبی سے ہوا، اور اس میں سے اللہ نے نبی پیدا فرمایا، اور اس کے ذریعے اللہ نے ایک پوری جماعت کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو انہوں نے کہا اصل میں نے اس لیے بندہ قتل کیا، یہ نہ سمجھنا میں نے ظلماً بندہ مار دیا۔ اور جو دیوار تھی وَأَمَّا الْجِدَالُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کے نیچے خزانہ تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور میں نے اس لیے احسان صرف نہیں کیا، ایک تو وہ یتیم تھے یہ بات ہو گئی، دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ نیک تھا۔ اگر باپ نیک ہونا تو اللہ اولاد کو بھی اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ بلکہ تفسیر میں حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے 7 پشتوں تک ایک نیک بندہ ہو، ولی ہو تو 7 پشتوں تک اللہ اس کی نسل کو نواز دیتا ہے۔ اس کے ارد گرد جتنے گھر ہوتے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما دیتا ہے۔ جہاں اس کی قبر ہوتی ہے اس کے ارد گرد اللہ قبروں میں کے اوپر رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اس کے صدقے اللہ ان کے رشتہ داروں پہ رحم کر دیتا ہے۔ اگر ایک اللہ کا نیک بندہ، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ کیا تھا؟ نیک تھا، صالح تھا، نیکی کے راستے پر تھا، تو ہم نے اس لیے وہ دیوار ان کی سیدھی کی ہے۔ اب وہ خزانہ کیا تھا وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک سونے کی تختی تھی، اس کے اوپر کچھ حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس کے آخر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ خزانہ تھا جو حضرت خضر نے دیوار سیدھی کی تھی۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اللہ کریم نے سورہ کہف کے اندر کہاں پہ بیان کیا؟ سورہ کہف کے اندر۔ اور حضرت موسیٰ کا جانا اور حضرت خضر کی رفاقت کو اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے سبق یہ ہے، درس یہ ہے کہ بندہ خود جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی صاحب علم ہو، اگر کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے میں آر نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے علم لینے میں کوئی یہ اپنی توہین نہیں سمجھنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے جس طرح ان سے علم طلب کیا اور ان سے علم حاصل کیا، اب ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے حضرت خضر کے۔ بعض نے کہا وہ ولی ہیں، نبی نہیں، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، اتنا بڑا کام بندے کو قتل کرنا بغیر وحی کے اور بغیر علم قطعی کے یہ ولی کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ نبی ہیں، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ اب ایک اختلاف یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اب بھی یا کہ فوت ہو گئے، بولنے تو صحیح۔ اچھا، اس میں بڑا اختلاف ہے، بعض علماء نے لکھا کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، اب بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ 2 نبی آسمانوں میں زندہ ہیں، 2 زمین پہ زندہ ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس یہ زمین پہ زندہ ہیں،
اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس آسمانوں میں زندہ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ لیکن یہاں پر اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ تفسیر مظہری کے حوالے سے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالہ سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی وضاحت لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بڑی اس پہ تحقیق کی، لیکن بالآخر مجھے حضرت مجدد الف ثانی کا ایک قول ملا، یہ قیمتی موتی ہے، حضرت مجدد الف ثانی کا قول ملا کہ وہ کیا ہیں حضرت خضر علیہ السلام، وہ زندہ ہیں یا کہ وصال کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے، وہ حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا حضرت خضر کے بارے میں کہ حضرت خضر زندہ ہیں یا موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں کیا جواب دوں۔ کہتے ہیں میں نے عالم مراقبہ میں انکشاف جو کشف ہوا مجھ پر، میری خضر سے ملاقات ہو گئی۔ کیا حضرت خضر سے میری ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے کہا ادھر ادھر علماء سے پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ خضر سے نہ پوچھ لیں، کیوں جی؟ ڈائریکٹ خضر علیہ السلام سے ہی پوچھ لیتے ہیں، جی آپ کا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو موت آئی ہے یا نہیں، آپ زندوں میں ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ تو حضرت خضر نے فرمایا، کس کو؟ مجدد الف ثانی کو۔ انہوں نے فرمایا میں اور الیاس، میں اور حضرت الیاس یہ دونوں فرمایا زندہ میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں موت کا ذائقہ ہم چکھ چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری روح کو اتنی طاقت بخشی ہے، ہماری روح کو اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ ہم وہ کام سارے کر لیتے ہیں جو زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا فقال انا و الیاس لسنا من الاحیاء ولکن اللہ سبحانہ وتعالی ارواحنا قوتا تتجسد بها ونفعل بها فعل الاحیاء من ارشاد الدال واغاثۃ الملہوف واذا شاء اللہ تعلیم العلم لدنی واعطاء النسبۃ لمن شاء۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی کو راستہ ہدایت کا دکھانا ہو، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی کو ولایت دینی ہو، کسی کو ولایت کے منصب پہ فائز کرنا ہو، تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ولایت عطا کرتے ہیں۔ اور کوئی راستہ بھول جائے، کوئی راستہ بھول جائے تو ہم اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جو کتب ہوتا ہے دنیا کا، یہ ولایت کے نظام میں ایک کتب ہوتا ہے، تو ہم کتب کی مدد کرتے ہیں، جو کتب المدار ہوتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آج کل ہم جو نماز ہے نا، نماز ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک علاقہ ہے وہاں پہ جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ امام شافعی کے مسلک کے عالم ہیں، ہم پانچوں نمازیں وہاں جا کر پڑھتے ہیں۔ یہ سارا مطلب واقعہ حضرت مجدد الف ثانی کا کہ آج کل جو قطب المدار ہے اس زمانے میں ہم وہاں جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک نظام ہے روحانیت کا، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی نجابا ہوتے ہیں، اور مولا علی کائنات کی مہر لگتی ہے، اور پھر بغداد سے غوث اعظم کی مہر لگتی ہے، تو پھر قطبیت ملتی ہے، پھر یہ بلند مقام ملتے ہیں۔ اور حضرت خضر ان کی رہنمائی کرتے ہیں ولیوں، حضرت خضر علیہ السلام وہ اولیاء کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ طاقت ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ ڈیوٹی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ واقعہ ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، مکے والوں نے، یہودیوں نے مکے والوں سے کہا کہ ان سے سوال کریں
سوال کریں. مکے والے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہودی اور عیسائی پڑھے ہوئے تھے کتابیں. وہ سوال ان کو کہتے تھے تم کرو کہیں پھنس جائیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا پھنستا وہ ہے جو اپنی طرف سے جواب دیتا ہے، جس کا رابطہ ہر وقت اللہ سے ہو. انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں ذوالقرنین کیا ہے، کون ہے؟ کیونکہ حضور نے تو نہ کتابیں پڑھی نہ کسی سے علم سیکھا. انہوں نے کہا جب ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں گے نا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. ہم کہیں گے جی آپ کیسے نبی ہیں، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، آپ تو ذوالقرنین کو نہیں جانتے. ادھر سے سوال ہوا، ادھر آنکھیں بند ہوئیں. کیوں جی؟ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، رابطہ اپنے رب سے قائم ہو گیا. رابطہ اللہ سے قائم ہوا تو وحی آئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. فرمایا محبوب یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. فرمایا ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں ذوالقرنین کون ہے. تاریخ نہیں دوں گا کل پرسوں کی. فرمایا ابھی میں بتاتا ہوں ذوالقرنین کون ہے. اللہ نے قرآن میں پھر یہاں سارا واقعہ بیان کیا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. فرمایا ہم نے اسے زمین میں بادشاہت عطا فرمائی، اقتدار بخشا، اور ہم نے ہر شے کا مال اسباب اس کو ذوالقرنین کو عطا فرمایا. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری روئے زمین کی حکومت اللہ نے عطا فرمائی. کتنے؟ 2 مسلمان اور 2 کافر. کافر کون تھے؟ 2 بادشاہ، ایک نمرود اور ایک بخت نصر. ان کو پوری دنیا پر اللہ نے پوری روئے زمین پہ حکومت دی تھی. اور مسلمان 2 کون تھے؟ ایک حضرت ذوالقرنین تھے اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری زمین پہ اللہ نے بادشاہت دی. 2 نیک اللہ کے ماننے والے، 2 کافر اور اللہ کے منکر، اور ایک اور آئے گا جس سے پوری روئے زمین پہ اللہ حکومت عطا فرمائے. 4 تو گزر گئے، ایک اور آئے گا. کیوں جی؟ وہ بھی بتا دوں، وہ حضرت سیدنا محمد مہدی، جن کو آخر پہ اللہ بھیجے گا. وہ میرے مصطفیٰ کی نسل پاک میں سے ہوں. حضرت امام محمد مہدی، حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. خوبصورت چہرہ ہوگا، اونچی ناک ہوگی، چمکتا ہوا حسن اور جمال ہوگا، حسنی اور حسینی ہوں گے، اولاد سیدہ زہرا میں سے ہوں گے. وہ ضرور آئیں گے. جب تک مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور ان کی حکومت آئے گی، پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہوگا. تو یہ جو بادشاہ پوری روئے زمین پر، حضرت ذوالقرنین بھی تھے. انہوں نے 3 سفر کیے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے. 3 سفر قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے 3 سفر کیے. ایک مغرب الشمس جہاں سورج ڈوبتا ہے، ایک مشرق الشمس جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور ایک 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں پہ یاجوج ماجوج کے آگے دیوار بنائی. یہ دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی، اور یہ دیوار انہوں نے ظلم سے بچانے کے لیے لوگوں کو بنائی تھی. یہ بڑی وحشی قوم ہے. قیامت جب قریب آئے گی تو یہ نکلیں گے. تانبے اور لوہے کی یہ دیوار بنائی گئی، بڑی مضبوط دیوار. اور جب بنا لی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ دیوار تو میں نے بنا دی ہے، لیکن قالا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے. اپنا نہیں کہا کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے. کہا نہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کچھ نہیں، میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. فرمایا جب اللہ کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت آئے گی، تو یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. پھر وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اس دیوار میں سے، جو سد سکندری جس کو کہتے ہیں. یہ دیوار حضرت ذوالقرنین انہوں نے بنائی،
اور اللہ نے ان کا خاص یہ عمل ذکر کیا، جو حاکم، جو بادشاہ لوگوں کو ظلم سے بچاتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی سیرت کا اور ان کے عمل کا یہ بہت خوبصورت حصہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کے ظلم سے لوگوں کو بچایا تھا، اور خود یہ دیوار اپنے پیسے سے، اپنے خرچے سے انہوں نے بنوا کر ظلم سے بچایا۔ تو جو حکمران لوگوں کو ظلم سے بچاتا ہے، اللہ نے اس کو ماڈل حضرت ذوالقرنین کو بنا کر پیش کیا کہ جس طرح اللہ نے ان کا ذکر کیا، ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کو ظلم سے بچاتا ہے، جو حاکم، جو حکمران بھلائی کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو خلق خدا کی بھلائی کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو ان دونوں حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعہ سے اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ جو قرآن میں ہے، کچھ باتیں میں نے عرض کی، یقیناً بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، میں نے بھی سیکھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔